بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر عباس۔ اسٹریچر پر بڑا ہوا جنازہ اور فرش پر بچھا ہوا دسترخوان، پھر بھی تمہیں کس بات کی امید ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو اولاد تمہارے کہنے پر آج مسجد میں نماز نہیں پڑھنے جاتی، قرآن پڑھنے نہیں جاتی، کیا وہ تمہارے لیے کچھ کرے گی؟ یا تمہارے وہ دوست تمہارے دین پر آنے کی وجہ سے تم پر طنز کستے ہیں، وہ تمہارے لیے کچھ کریں گے؟ تمہارے رشتہ دار جو تم سے کبھی ملتے نہیں ہیں، کیا وہ تمہارے لیے کچھ کریں گے؟ یا پھر تمہارے بہن بھائی تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے صدقہ خیرات کریں گے کہ جن کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ تم سے ملے، وہ تو عید کی عید تم سے ملتے ہیں؟ پھر کس بات پہ اتنا بھروسہ رکھا ہے تم نے، اور زندگی کو یوں ہی گزارتے چلے جا رہے ہو؟ خود سوچنے کی بات ہے، خود کچھ کرنے کی بات ہے۔ خود کچھ کیوں نہیں کرتے؟ دوسروں پر کیوں امید رکھتے ہیں، اپنے لیے خود کچھ کیوں نہیں کرتے؟ کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا، مولا آپ نے زندگی کو کیسے پایا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک راستے سے، ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسری سے میں نکلنا، اتنا مختصر سے زندگی کو میں نے پایا ہے۔ اتنی مختصر سی زندگی، اور ہم نے زندگی میں اتنی ساری امیدیں لگا کر بیٹھی، کیوں؟ کیا ہم اپنے لیے ایک ایسا اکاؤنٹ کیوں نہیں بناتے، ایک روحانی اکاؤنٹ کیوں نہیں بناتے؟ اللہ بہت بڑا امانت دار ہے، ایماندار ہے۔ جب ہم اس کے پاس کچھ چیزیں امانت کے طور پر رکھتے ہیں تو وہ ہمیں واپس لوٹا دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک روحانی اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ اپنے اس روحانی اکاؤنٹ میں اپنی روحانیت رکھیں، آپ وظائف کریں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ کچھ ایسے اعمال کریں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، دوسرے دوست احباب کے لیے، ان کو ہدیہ کریں، اور وہ اعمال کچھ اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھیں۔ یقین جانیں جب آپ مریں گے، اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں جائیں گے، تو آپ کا ایک اکاؤنٹ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں چیک اینڈ بیلنس کیا ہے، کہ آپ کی زندگی میں کچھ روحانیت ہے یا صرف گناہوں کا ٹوکرا لے کر آئے ہو۔ ہر چیز کا حساب ہے وہاں پر، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں، ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں تندرستی دی، ہمیں ہاتھ دیے، اس نے ہمیں اس سے بدلے میں کچھ نہیں لیا۔ آج اب کسی سے کوئی چیز لیں، وہ بدلے میں آپ سے پروفٹ لیتا ہے، آپ سے اصل چیز بھی لیتا ہے اور اس سے پروفٹ بھی لیتا ہے۔ لیکن اللہ نے اسے نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، تندرستی دی، نعمتیں دی، خوشحالی دی، خوشی دی، اولاد دی، اولاد کی خوشیاں دی، نسلوں میں تمنگری دی، لیکن ہم نے بدلے میں کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ اپنے لیے آج سے وقت نکالنا شروع کریں۔ آج وقت دیں گے تو یہ آج کا دیا وقت آپ کی زندگی میں اور آپ کی آخرت میں آپ کے کام آئے گا۔ آپ ایک ایسا روحانی اکاؤنٹ بنائیں کہ جو بھی ایسے اعمال آپ اللہ کے اکاؤنٹ میں داخل کرواتے رہیں، جب آپ مریں، جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، وہ آپ کے نام اعمال میں لکھ دیے جائیں گے۔ جب ہم دنیا سے جائیں گے، جب ہمارا حساب ہوگا تو وہ ہمارا اکاؤنٹ جب چیک کیا جائے گا تو اس میں کوئی نہ کچھ تو ہوگا، اور اس کے کچھ نہ کچھ ہونے کی وجہ سے ہی ہمارے لیے، یعنی کہ ہمارے بیلنس میں ایک پازیٹیوٹی ہوگی، ہمارے بیلنس میں کچھ ہوگا۔ جو کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس آس پہ، اس امید پہ کبھی بھی زندگی مت گزاریں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے کچھ کرے گی، میرے دوست احباب کچھ کریں گے، یا میرے باقی رشتہ دار کچھ کریں گے۔ کوئی کچھ نہیں کرتا۔ یہاں تک بے بسی ہوتی ہے کہ جب آپ مر جاتے ہیں تو آپ کے مرنے کے بعد یہاں پہ لوگ تدفین کا انتظار نہیں کرتے، کھانے کا انتظار ہوتا ہے۔ کب جنازہ ہو، اس کے بعد کھانا ہو، سب لوگ کھانا کھاتے ہیں اور گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ بلکہ بہت سے لوگ تو لڑائی بھی کرتے ہیں گوشت کے اوپر، دوسری سہولتوں کے اوپر۔ ہمیں سہولت نہیں دی، ہمیں پروٹوکول نہیں دیا، ہمیں کسی نے پوچھا نہیں۔ تمہارے مرنے کی فکر نہیں ہے، ہر انسان کو اپنے پروٹوکول کی فکر ہے، تو تم ان کی فکر مت کرو۔ یہ مت سوچو کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچو کہ میں نے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے۔ اپنے لیے کچھ سوچیں، اور ہمیشہ دعائیں دیں اور دعائیں لیں۔ زندگی میں ایک معمول بنا لیں کہ میں نے دعا کرنی ہے، دعا لینی ہے، اور دعا کا سلسلہ زندگی میں کبھی بھی ختم نہ کریں۔ وضو ہے، نہیں ہے، آپ کسی بھی حالت میں، اللہ کی ان چیزوں سے کوئی حد بندی نہیں ہے، آپ کسی بھی حالت میں آئیں، اللہ سے دعا کریں، اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں، ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔
دعائیں مشکلات کو ختم کرتی ہیں، مصیبتوں کو ٹالتی ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔